अस्सलाम वालेकुम। नोवेल क्रिएशन के प्लेटफॉर्म पर आप सब सुन रहे हैं खाक हुए सब खाक। आयत नूर का लिखा हुआ एक खूबसूरत थ्रिलर, एक्शन और रोमांटिक नावल। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ जहाँ जहाँ भी हैं खुश खुर्रम रहें, महफूज रहें और हर आफत से दूर रहें। अल्लाह ताला आपको अपनी पनाह में रखे। आइए शुरू करते हैं। यूसुफ को बाप की नज़रों में गिरा कर खुद इनके करीब तरीन होना और अपने मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुका था। सुबह का सितारा आसमान पर चमका था। फजर की अजान सुनकर यूसुफ और शाइना दोनों ने बिस्तर छोड़ दिए। वुज़ू करके एक दूसरे के बराबर जाए नमाज बिछाए उन्होंने नमाज की नीयत बांध ली। दूर उफ़क़ पर चमकते सितारे और इन बादलों ने मुस्कुराते हुए इस खूबसूरत मंजर को देखा। कितना मुकम्मल नज़ारा था। और यूं एक दूसरे के साथ एक दूसरे के हमरा नमाज अदा करने का लुत्फ़ कोई इनसे पूछता, जिनके दिल सुकून से भर दिए गए थे। नमाज अदा करके दोनों ने लबों पर मुस्कुराहट सजाए अकीदत से एक दूसरे को देखा और दिलों ने बेइख्तियार दुआ मांगी कि काश ये वक्त, ये लम्हे यहीं थम जाए। दोनों ने ही अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ मांगते हुए चेहरे पर हाथ फेरे। बाकी मकीन भी उठ चुके थे। अलल सुबह ही इस छोटे से घर में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। जिंदगी का एहसास जाग चुका था। वरना हवेली में सब दिन चढ़े उठने के आदी थे। समा इतना हसीन था, या शायद एक दूसरे का साथ पाकर ही इन्हें नहीं लग रहा था। बहरहाल वो मुतमिन थे। कुछ देर बाद यूसुफ और शाइना ने हल्का फुल्का सा नाश्ता किया और बुआ की दुआएं लिए गाड़ी में आ बैठे। बुआ ने बड़ी सी चादर शाइना को दी जिसमें इसका पूरा वजूद छुप सा गया। यूसुफ ने एक बार फिर इनका शुक्रिया अदा करते हुए सलमान को अपना नंबर दिया ताकि अगर कोई भी मसला वगैरह हो तो इसे इन्फॉर्म कर दिया जाए। इन्हें वो पहले ही समझा चुका था कि गांव में किसी को, कि ख़ास तौर पर हवेली वालों को, इस बात की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि शाइना जिंदा है और यूसुफ के साथ है। अलविदा कहते हुए यूसुफ ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। खिड़कियों के शीशों पर यूसुफ ने ब्लाइंडेड चढ़ा दिए ताकि शाइना का चेहरा नजर ना आ सके किसी को। एहतियात के लिए इसे पिछली सीट पर ही बैठने को कहा था। चेहरा भी उसने तकरीबन छुपा ही रखा था। बस यहाँ इस गांव से बाहिफाजत निकलने की देर थी, फिर आगे जाकर कोई खतरा ना था। वो लोग गांव की हदूद से निकलने ही वाले थे जब इनकी नज़र एक तरफ खेतों में काम करते एक शख्स पर पड़ी। हाशिम लाला बेसाख्ता शाइना के मुंह से निकला था। इसके लहजे में इतनी तड़प थी कि यूसुफ का पांव ब्रेक पर जा पड़ा। गाड़ी चरचर की आवाज़ से रुकी थी। शाइना ने हैरत से इसे देखा। गाड़ी रोकने की वजह ना जान सकी थी। बेशक अपने भाई को नज़रों के सामने देखकर दिल तड़प उठा था, इससे मिलने को मचलने लगा था। लेकिन वो ये भी जानती थी कि ये इसके दिल की हसरत ही रहेगी। यूसुफ ने बैक वे मिरर से इसका चेहरा देखा, खुद पे जमी सवालिया नज़रें महसूस की। जाओ मिल आओ अपने भाई से, लेकिन जल्दी आना, हमवार लहजे में कहते उसने इसकी दिल की ख्वाहिश को पूरा करना चाहा। वो वाकिफ था इस तकलीफ से। जब सारम शाइना से मिलने आया था, लेकिन इसे धक्के देते हुए हवेली के दरवाजे से लौटा दिया गया। इस वक्त शाइना के चेहरे पर रकम अजियत वो कैसे भूल सकता था कि वो इस डर से अपने भाई की जानिब से रुख ही मोड़ गई कि हवेली वालों का कहर इस पर बरसेगा। वो जानता था कि वो मासूम लड़की पल पर तरसी थी अपने घर वालों, माँ बाप, भाइयों से मिलने को। वो जो अपने बाप के मरने पर आखिरी बार इसका चेहरा भी ना देख सकी, आज इसके लहजे की तड़प को महसूस करने करके वो इसे इजाज़त देने पर मजबूर हो गया था। शाइना ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। यूसुफ ने अब की बार इसकी जानिब रुख मोड़ा और हल्की मुस्कुराहट से इशारा किया कि वो अपने भाई से मिल सकती है। बावजूद इसके कि यहाँ किसी के देख लिए जाने का खतरा था, शाइना की आंखों में नमी उभरने लगी। किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करे वो इस शख्स का जो इसकी ढाल बन गया था, जिसके एहसानात बोझ तले शाइना का सर झुक गया था। तशक्कुर से इसे देखती वो गाड़ी से उतरी और चंद कदमों के फासले पर मौजूद हाशिम की जानिब बढ़ी, जो गाड़ी के यूं रुकने पर इसी तरफ मतवज्जो था। चादर में छुपे निस्वानी वजूद को अपनी जानिब बढ़ते देखकर वो हैरान हुआ। मलगजा सा अंधेरा था हर तरफ, वो पहचान नहीं पाया इसे। यूसुफ की नज़रें इन दोनों पर ही जमी थी। शाइना के करीब जाने पर हाशिम ने इसे गले से लगाया था। फरते जज्बात से इसका माथा चूमा। यूसुफ की भी आंखें नम हुई। अब शाइना इनके साथ लगी शायद रो रही थी। चंद लम्हों बाद वो इनसे अलग हुई। गाड़ी की जानिब इशारा करते हुए वो कुछ कह रही थी इनसे। हाशिम ने इस बात में सर हिलाते हुए अपना काम छोड़ा और शाइना के हमरा गाड़ी की सिमत बढ़ने लगा। हाशिम गाड़ी के नज़दीक आया तो यूसुफ भी गाड़ी से उतर गया।
ہاشم نے سلام میں پہل کی اور جھجکتے ہوئے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا کہ نہ جانے وہ اس سے ہاتھ بھی ملانا پسند کرے گا یا نہیں۔ یوسف نے ایک نظر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا، وہ اس کی جھجک کو محسوس کر گیا تھا، تبھی ہاتھ ملانے کی بجائے آگے بڑھا اور ہاشم کو گلے سے لگا لیا۔ ہاشم ہکا بکا رہ گیا اس کے اس عمل سے، پھر مسکرا کر اس کا کندھا تھپکا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں الگ ہوئے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کہوں تم سے۔ بہت شکریہ گڑیا کو مجھ سے ملنے کی اجازت دینے کے لیے، ہاشم نے عاجزی سے کہا۔ یہ نہیں پوچھا کہ وہ لوگ اتنی صبح کہاں جا رہے ہیں کہ وہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ یوسف نے ہلکی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس بات میں سر ہلایا، گویا شکریہ قبول کیا۔ چلے شائنہ، ہلکی آواز میں اس سے کہا تو وہ ہاشم کی جانب مڑی۔ اچھا لالا، ہم چلتے ہیں، اللہ حافظ کہتے ہوئے وہ ان سے ملی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اپنا خیال رکھنا گڑیا کہتے ہوئے ہاشم کی آنکھیں نم ہوئی۔ آپ بھی، شائنہ بھی نم آنکھوں سے مسکرائی۔ یوسف دوسری جانب سے آ کر گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ پیچھے ہاشم کی نگاہوں نے بہت دور تک ان کی گاڑی کا پیچھا کیا۔ شہر آتے ہی یوسف اسے ایک شاپنگ مال میں لے کر گیا، وہاں سے کچھ ڈریسز خریدے اور ان میں سے ایک ڈریس سلیکٹ کر کے اسے ٹرائل روم میں پہننے بھیج دیا۔ یوسف وہیں کھڑا اس کی واپسی کا ویٹ کر رہا تھا، تبھی وہ چینج کر کے باہر نکلی۔ آتشی گلابی رنگ کے اس ڈریس میں اس کی رنگت مزید نکھر گئی تھی۔ یوسف نے ہلکی مسکراہٹ لیے اسے اپنی جانب دیکھا، جو یوسف کو یوں مسکراتے ہوئے دیکھ کر جھجک سی گئی۔ یوسف نے اس کی کنفیوژن دور کرنے کو نگاہوں کا زاویہ بدل لیا، ورنہ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا ہی رہے، مگر ہائے رے نادان دل کی چھوٹی چھوٹی انوکھی خواہشات، جنہیں نہ جانے کب قبولیت کا شرف حاصل ہونا تھا۔ یوسف نے اسے اس کی ضرورت کی تمام چیزیں لے کر دیں اور پھر اسے ہاسٹل ڈراپ کر دیا۔ اسی ہاسٹل میں وہ پہلے بھی رہائش پذیر تھی اور گزشتہ روز یوسف ہاسٹل کے اخراجات ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تمام فارمیلٹیز پوری کر چکا تھا۔ تم اندر جاؤ، اب کچھ عرصہ اسی ہاسٹل میں رہنا ہے تمہیں۔ میں کوشش کروں گا جلد سے جلد یہاں گھر لینے کی، پھر ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ یہ سیل فون ہے، اسے رکھ لو، میں کال کرتا رہوں گا اور ملنے بھی آتا رہوں گا۔ ڈونٹ وری، اب پریشان ہونے کی یا فضول سوچوں میں اپنا دماغ لگانے کی ضرورت نہیں۔ بہت جلد تمہاری کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی، پرانی زندگی کو ہی پھر کنٹینیو کرنا۔ یہ جو ایک سال آیا زندگی میں، اسے برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ یہ کچھ پیسے ہیں، رکھ لو، کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم ہو مجھ سے کہنا، اوکے؟ نرمی سے سمجھاتے ہوئے وہ کتنا فکر مند لگ رہا تھا اس کے لیے۔ شائنہ نے اس بات میں سر ہلایا اور شاپنگ بیگز تھامے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے اندر جانے تک یوسف وہیں اسے ہی دیکھتا رہا۔ دروازے کے نزدیک پہنچ کر وہ مڑی تھی، صرف ایک پل کو، اور پھر تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ یوسف نے بھی گاڑی آگے بڑھا دی۔ چند دن تو شائنہ نے بوریت میں ہی گزارے اور فارغ رہ رہ کر اکتا گئی۔ صبح اور شام کو یوسف روزانہ کال کرتا اور یہی وقت ہوتا جو اس کے لیے قیمتی اثاثے کی مانند تھا۔ وہ خود بھی نہ جان سکی کہ کب یوسف کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ اتنا عرصہ وہ طاہر سے انگیجڈ رہی، لیکن کبھی اس کے لیے بھی ایسی فیلنگز، ایسے احساسات نہ ہوئے تھے جیسے یوسف کے لیے تھے، اور اسے کوئی گلٹ بھی نہ تھا اس پر۔ وہ مسرور سی تھی، دل میں ابھرتے ان خوبصورت احساسات پر موڈ بھی خوشگوار رہتا۔ پہروں بیٹھ کر یوسف کے بارے میں سوچتی رہتی، خیالوں میں ابھرتے اس کے عکس کو تکتی، اس کا خوبصورت چہرہ نگاہوں میں ابھرتا تو آنکھیں چمکنے لگتی اور چہرے پر لالی بکھرنے لگتی۔ دوسری جانب یوسف اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر چکا تھا اور اب وہ کسی اچھی جاب کی تلاش میں تھا، کیونکہ باپ کے کمائی نہیں کھانا چاہتا تھا اب۔ اس لیے اب اخبارات پر اشتہارات دیکھتا رہتا، انٹرویو دیکھتے، مختلف کمپنیز کے چکر لگاتے وہ خود گھن چکر بن کر رہ گیا۔ لیکن اس کے باوجود شائنہ کا خیال ایک پل کے لیے بھی دل سے نہ نکلتا۔ دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں ایک دوسرے کو بہت اونچا مقام دیے ہوئے تھے۔ آج شائنہ کا یونی میں پہلا دن تھا، نکاح کے بعد پہلا دن۔ اسے بہت پہلے کے مناظر یاد آنے لگے، جب اسی یونی میں پہلے دن وہ ریگنگ کا شکار ہوئی تھی اور پھر پلس گروپ کا حصہ بنی، اور اسی دن لکی بھی اس کی زندگی کا حصہ بنا تھا، اس کی زندگی میں آیا تھا۔ تب شائنہ اپنے حواس میں نہ تھی، اس لیے اس کا چہرہ تو نہ دیکھا تھا، لیکن اسے اتنا یاد تھا کہ کسی نے تب لکی کو پکارا تھا، اس کا نام ضرور لیا تھا۔ تب وہ نہیں جانتی تھی کہ یہی لکی اس کی زندگی کا ہم سفر بنے گا۔
تقدیر بھی کیا کیا کھیل کھیلتی ہے نہ ہمارے ساتھ۔ لبوں پر مسکراہٹ لیے وہ سوچ رہی تھی۔ آئینے میں ابھرتا اس کا عکس اس پر واضح کر رہا تھا کہ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے، اور یقیناً یہ یوسف کی محبت کا ہی اعجاز تھا۔ اس کے خیالوں نے ہی تو اسے یہ نکھار بخشا تھا۔ وہ بال بنا رہی تھی جب سیل فون بجنے لگا۔ شائنہ نے دیکھا یوسف کی کال تھی۔ یقیناً وہ ہاسٹل کے باہر اس کا ویٹ کر رہا تھا کہ اسے یونیورسٹی ڈراپ کر سکے۔ شائنہ نے کال ریسیو کیے بغیر فون ہاتھ میں پکڑا، دوسرے ہاتھ سے بیگ تھاما اور تیزی سے باہر آ گئی۔ اس کی توقع کے عین مطابق یوسف کی گاڑی نیچے کھڑی تھی اور وہ گاڑی سے ٹریک لگائے سیل پر بیزی تھا۔ شائنہ کو سامنے سے آتا دیکھ کر وہ مسکرایا، گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شائنہ نے نزدیک آتے ہوئے سلام کیا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تب یوسف گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کیسی ہو؟ گاڑی مین روڈ پر ڈالتے ہوئے یوسف نے ہی بات کا آغاز کیا۔ شائنہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ صبح سے 3 بار کال کر کے بھی وہ یہ بات پوچھ چکا تھا۔ پتہ نہیں اتنی فکر کیوں تھی اسے شائنہ کی۔ ٹھیک ہوں، نگاہیں جھکا کر اس نے جواب دیا۔ پہلے تو نہیں، لیکن اب جب یوسف کے حوالے سے اس کے جذبات بدل گئے تھے تو وہ یوسف کے سامنے پزل سی رہنے لگی تھی۔ جب بھی ملتے نگاہیں جھکائے رکھتی کہ اس کی جذبے چھلکاتی نگاہوں کی تاب لانا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ حالانکہ یوسف نے کبھی کوئی معنی خیز بات نہ کی تھی۔ شائنہ کے ساتھ اس نے دوستانہ رویہ اپنا رکھا تھا، اور اب تو شائنہ بھی اپنی بہت ہی باتیں اس سے شیئر کرنے لگی تھی، لیکن اس کی نگاہوں سے تو اس کی فیلنگز صاف ظاہر ہوتی تھی، جو شائنہ کو اپنے آپ میں سمٹنے پر مجبور کر دیتی۔ ہلکی پھلکی گفتگو کرتے وہ یونہی پہنچ گئے۔ گاڑی لوک کرتے یوسف بھی اس کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ گیٹ کے پاس ہی اندر کی جانب پرس گروپ کھڑا تھا، ہاتھوں میں بکے اور کانچ لیے۔ سب نے بہت پرجوش سا استقبال کیا شائنہ کا۔ موسٹ ویلکم، اندھیرے سے ڈرنے والی لڑکی، ارمان نے شرارت سے کہتے ہوئے اسے بکے تھمایا۔ سب ہنس دیے اس کی بات پر۔ کمرے کے اندھیرے سے ڈرنے والی لڑکی کا جب زندگی کے اندھیروں سے واسطہ پڑا تو دھیرے دھیرے اس نے اندھیروں سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ ہلکی سی مسکراہٹ لیے شائنہ کے لبوں سے الفاظ برآمد ہوئے۔ لہجے میں اذیت سی تھی جسے سن سب نے محسوس کیا۔ چند لمحوں کے لیے اداسی سی چھا گئی ہر طرف۔ ارے یار، دنیا کی موسٹ بیوٹیفل گرل، سب کو سیڈ کر دیا۔ میرا تو یہ ماننا ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا لکی ہو اسے کسی چیز سے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کیوں گائز؟ ارمان حشاش بشاش لہجے میں کہہ رہا تھا۔ سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ایک اعتراض ہے مجھے، رمیز فوراً ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا، تو سب اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ یار، یوسف کا نام ہم نے لکی رکھا، لیکن لکی تو اصل میں شائنہ ہے نا، جسے یوسف جیسا اتنا ہینڈسم، اعلیٰ، خوب رو، ڈیشنگ، سمارٹ بندہ ملا، وہ بھی بیٹھے بٹھائے۔ رمیز کے لہجے میں شرارت تھی۔ اس کی بات پر تینوں لڑکیوں نے اسے گھوریوں سے نوازا۔ اگر تم لوگوں کا دوست ہینڈسم، سمارٹ، ڈیشنگ وغیرہ وغیرہ ہے تو ہماری شائنہ کون سی کم ہے اس سے، جو یوسف کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنی خوبصورت، معصوم اور دل کی اچھی لڑکی نے اسے قبول کیا۔ لاریب کی بات پر سب ہنس دیے۔ اس سے پہلے کہ رمیز کوئی جواب دیتا یوسف نے ہاتھ اٹھا دی۔ ویٹ ویٹ ویٹ، تم دونوں بعد میں جھگڑ لینا، ابھی مجھے جانا ہے، اوکے؟ اجازت دو، پھر ملاقات ہوگی، شائنہ کا خیال رکھنا۔ یوسف تینوں بوائز سے ملا، مسکراتی نگاہ شائنہ پر ڈالی۔ ہاں ہاں، پورا خیال رکھیں گے ہم، تم بے فکر ہو کر جاؤ، ارمان نے کہا تو یوسف مڑنے لگا۔ پھر ایک پل کے لیے رک کر نگاہ شائنہ کے جھکے سر پر ڈالی۔ ایک بات تو رہ ہی گئی، تم لوگوں کے دیے گئے نام کی طرح میں خود بھی بہت لکی ہوں کہ جس کے لیے اللہ نے شائنہ کو چنا اور اتنی اچھی لڑکی کو میرے مقدر میں لکھ دیا۔ ریلی آئی ایم لکی گائے، تھینکس ٹو اللہ، مسکراتے ہوئے کہہ کر وہ مڑ گیا، جبکہ پیچھے وہ لوگ اب شائنہ کو چھیڑ رہے تھے، جو عقیدت و محبت بھری نگاہ سے یوسف کی پشت کو تک رہی تھی۔ یوسف کی محنت بالآخر رنگ لے ہی آئی۔ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اس کے اچھے گریڈز کو دیکھتے ہوئے بہت اچھی پوسٹ پر جاب مل گئی تھی اسے، اور شاید اس کی سچی لگن ہی تھی کہ اللہ کا کرم ہوا اس پر، اور رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ ابتدائی 3 ماہ اس کا کام دیکھنے کے بعد اس کے ساتھ 5 سال کا کانٹریکٹ سائن کیا تھا کمپنی نے، اور کمپنی کی جانب سے ہی فرنشڈ اپارٹمنٹ الاٹ کیا گیا تھا اسے۔ اس دن وہ خوش تھا، بہت خوش۔ ہفتے کی شام اس نے شائنہ کو کال کر کے یہ خوشخبری سنائی اور اسے پیکنگ وغیرہ کرنے کو کہہ دیا۔
وہ چاہ رہا تھا کہ اتوار کو وہ لوگ اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں، گھر کی سیٹنگ وغیرہ کر لے اور گھر کے لیے جو بھی چیزیں چاہیے وہ بھی لے آئیں، کیونکہ پیر سے پھر شائنہ کو یونی اور اسے آفس جانا تھا۔ اتوار ہی تھا ان سب کاموں کے لیے۔ شائنہ بھی خوش تھی، بالآخر انہیں ان کے صبر کا پھل مل رہا تھا۔ اسے مسرور کرنے کو یہی خیال کافی تھا کہ اب وہ یوسف کے ساتھ ایک گھر میں رہے گی، روز اسے دیکھ سکے گی، اس کی آواز سن سکے گی، وہ اس کی نظروں کے سامنے رہے گا۔ نہ جانے کون کون سے خواب سجا لیے تھے اس نے۔ اتوار کا دن ان دونوں کے لیے بہت مصروف رہا۔ شام تک وہ تھکاوٹ سے چور چور تھے، لیکن اپنے گھر کا احساس انہیں مطمئن کرنے کو کافی تھا۔ یوسف نے شائنہ کی بھرپور مدد کی تھی ہر کام میں۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر یوسف اسے ڈنر کے لیے لے گیا۔ ایک بات بتاؤ، ڈنر کے بعد گھر واپس آتے ہوئے شائنہ کو مخاطب کیا۔ جی؟ شائنہ نے سوالیہ نگاہیں اس پر جمائی۔ جب ان کا قتل ہوا تب وہاں ہاشم کے علاوہ کوئی اور بھی تھا تمہارے گھر سے؟ مطلب سائم یا سارم؟ وہ جانتا تھا کہ یہ موضوع شائنہ کے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن اس پر بات کرنا ضروری تھا۔ شائنہ چند لمحے خاموش سی ہو گئی۔ نہیں، ہاشم لالا اکیلے ہی تھے، دھیمی سی آواز میں بتایا گیا۔ تو کیا وہاں اس وقت انس کے علاوہ کوئی اور تھا؟ انس کے ساتھ کوئی گیا تھا وہاں؟ ہاشم نے کچھ بتایا اس بارے میں؟ وہ عجیب سوال کر رہا تھا۔ شائنہ الجھ سی گئی۔ ہاں، بات ہوئی تھی ہاشم لالا سے میری، انہوں نے یہی بتایا کہ میر انس کے ساتھ وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ مطلب وہ بھی اکیلے ہی آئے تھے، اور لالا بھی، اور ان دونوں کا ہی جھگڑا ہوا آپس میں، دوسرا کوئی ان کے سامنے نہیں آیا۔ وہاں کوئی اور تھا ضرور جس نے فائر کیا، لیکن وہ کون تھا یہ نہ لالا نے دیکھا نہ ہی میر انس نے۔ لالا کا کہنا تھا کہ جب میر انس کو گولی لگی تو وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پائے، ان کے ہاتھ میں بھی گن تھی جو نیچے گر گئی، اور وہ فوراً میر انس کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن قاتل کا نشانہ بہت اچھا تھا غالباً، سیدھا دل کے مقام پر فائر کیا، جس کے باعث لمحوں میں ہی میر انس نے دم توڑ دیا۔ اس بار شائنہ نے طویل جواب دیا۔ یوسف نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ پچھلا کچھ عرصہ میں جاب تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ اور اہم کام کر رہا تھا جن کا تعلق میر انس کے قتل کیس سے تھا۔ وہاں گاؤں میں پولیس کو نہیں بلایا جاتا تھا، پولیس کا ان علاقوں میں آنا ناہست سمجھا جاتا تھا۔ جو بھی مسئلہ ہوتا اس کے لیے پنچایت بٹھائی جاتی، اور پنچایت کا جو فیصلہ ہوتا وہی سب کو قبول کرنا ہوتا، اس لیے وہ اس معاملے میں پولیس کی مدد نہیں لے سکتا تھا۔ اسے جو بھی کرنا تھا اپنے طور پر ہی کرنا تھا۔ 1 سال قبل میر انس کے قتل کی رات کے 9 بجے کا منظر تم سمجھ گئے؟ کہو نا سارا پلان۔ دیکھو، اگر ذرا سی بھی گڑبڑ ہوئی تو یہ یاد رکھنا تم اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ میر بختاور کی حویلی سے کچھ فاصلے پر 2 وجود آمنے سامنے کھڑے سرگوشی نما آواز میں ایک دوسرے سے مخاطب تھے۔ دونوں نے ہی کالی چادروں سے اپنے اپنے وجود کو چھپا رکھا تھا اور اس تاریک رات کا حصہ معلوم ہوتے تھے۔ جی سرکار، سمجھ گیا، فکر مت کریں، سب کچھ آپ کے بتائے گئے پلان کے مطابق ہی ہوگا۔ آپ بس اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ سامنے کھڑے وجود نے خباثت سے کہتے ہوئے دانت نکوسے۔ اس کے مقابل موجود فرد نے اپنی جیب سے کچھ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ ایڈوانس ہے، باقی کام ہونے کے بعد۔ وہ نوٹوں کی گڈی تھی جو دوسرے بندے نے مسکراتے ہوئے تھام لی، اور دونوں مخالف سمتوں میں مڑ گئے۔ رات 11 بجے کا منظر ان سے زمینوں سے ملنے والی آمدنی کا حساب کتاب کرنے کے لیے اس وقت میر بختاور کے ساتھ بڑے کمرے میں موجود تھے۔ وہ رات کے وقت ہی فارغ ہوتا، دن بھر دوسرے کاموں میں مصروف رہتا، اس لیے رات کے وقت ہی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ زمینوں کا سارا حساب کتاب اس کے ذمہ تھا، اور میر بختاور ایک ایک پائی کا حساب لیتے تھے اس سے۔ وہ تھا تو ان کے چھوٹے بھائی کا بیٹا جو ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے، لیکن ان کے اپنے بیٹوں سے زیادہ عقل مند، ہونہار اور دیانتدار تھا۔ میر بختاور اکثر اسے اپنا دایا بازو کہتے، ہر جگہ اسے ساتھ لے جاتے۔ بڑے کمرے میں بھی اس کے علاوہ کسی اور کو آنے کی اجازت نہ تھی، ان کے سگے بیٹوں کو بھی نہیں۔ بڑے دونوں بیٹوں اظہر اور عطر تو خیر اتنا محسوس نہ کرتے، لیکن سیف کو انس کا وجود ہر پل کھٹکتا۔ ہر وہ جگہ جہاں اسے اور اس کے بھائیوں کو اپنے باپ کے ساتھ جانا چاہیے، وہاں میر بختاور صرف انس کو لے کر جاتے۔ ہر معاملے میں انس کو ان پر فوقیت دی جاتی۔
सैफ को बार बार मीर बख्तावर से डांट पड़ती। वो इसे नशा, शराब, जुए जैसी बुरी आदतें छोड़कर उन्स जैसा बनने की तलकीन करते, जिस पर वो पहरों उड़ता। दिल में उन्स के लिए नफरत शिद्दत इख्तियार करने लगी। जैसे जैसे वो लोग बड़े होते गए, वैसे वैसे नफरत और हसद का ये दरख्त भी तनावर होता गया। सैफ को लगता कि इसकी जितनी भी बेइज्जती होती है बाप से, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उनस है। दिल में बुग़्ज़ रखे वो कई कई दिन उनस को ना बुलाता। अगर उनस इससे खुद बात करने की कोशिश करता तो इससे बदतमीजी से पेश आता। उनस इसे हमेशा छोटा भाई समझकर माफ़ कर दिया करता। कभी इसकी शिकायत ना की मीर बख्तावर से। एक बार, बस एक बार, उसने मीर बख्तावर को इसकी हरकतों के बारे में बताया। जब इसे पता चला कि सैफ बुरे दोस्तों की सोहबत में रह रह कर बिगड़ गया है और इसका रेड लाइट एरिया में भी आना जाना है, तब पहली बार सैफ को अपने बाप से थप्पड़ पड़ा और वह थप्पड़ इसकी नफरत को कई गुना बढ़ा गया। इसकी ऐसी घटिया हरकतें ख़त्म तो ना हुई, अलबत्ता दिल में इंतकाम का जज्बा ज़रूर पनपने लगा, जो गुजरते वक्त के साथ साथ शिद्दत इख्तियार करता गया। और फिर इसकी नज़र शाइना पर पड़ी, जिसे देखते ही इसकी कमीनी फितरत जाग उठी। वो खूबसूरत लड़कियों का शेदाई था। शाइना को देखने के बाद एक पल चैन से न बैठा। हर लम्हा बस यही सोचता रहता कि कैसे इसे हासिल करे। नीयत अच्छी होती तो शायद पा लेता, लेकिन इसके नज़दीक लड़कियां सिर्फ इस्तेमाल करने की शय थीं। इस्तेमाल करो और छोड़ दो। फिर इसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आया, जिससे शाइना भी इसे मिल जाए और उसका भी पत्ता साफ हो जाए। और इस सब में इन दोनों खानदानों की बरसों पुरानी दुश्मनी इसकी मददगार साबित हुई। अब यही रात थी इसके मंसूबे को अमली जामा पहनाने की। इसी सिलसिले में वो बड़े कमरे की तरफ आया, जहां इसे मीर बख्तावर और उन्स एक साथ मिल सके। बाबा, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। दरवाज़ा खटखटाने पर जब दोनों इसकी तरफ मतवज्जो हुए तो सैफ कहने लगा। मीर बख्तावर को नागवार गुजरा था इसका यूं मुदाखलत करना, लेकिन फिर इसे इजाज़त दे दी अंदर आने की। बाबा, वो असल में आज खेतों को पानी लगाना है। हमारी बारी है आज। मैं जानता हूँ कि ये काम मेरा है, मुझे ही करना होता है, लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार हो रहा है, मेडिसिन ली है, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। तो अगर आप आज रात उन्स को निकाहत से कहते कहते उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ी। साथ ही एक हाथ से कनपट्टी को मसलने लगा। मीर बख्तावर की पेशानी पर बल पड़ने लगे। ऐसी छोटी मोटी तकलीफें मर्दों को कुछ नहीं कहती, तुम अच्छी तरह जानते हो। उनसे सारा दिन बाहर रहता है, बहुत से काम इसके जिम्मे हैं। एक रात ही होती है इसके पास आराम करने को। तुम सारा दिन फारिग होते हो, आवारा गर्दियों में वक्त ज़ाया करते हो। इतना सा काम है तुम्हारे जिम्मे, वो भी नहीं कर सकते। इंतहाई। मीर बख्तावर तैश में आते कह रहे थे, जब उसने इनके कंधे पर हाथ रखकर दबाया। कोई बात नहीं ताया जान, मैं चला जाऊंगा। इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही है। जाओ यूसुफ, जाओ सैफ, आराम करो जाकर। मीर बख्तावर की बात काट कर नरम लहजे में उसने कहा। वजह सिर्फ ये थी कि वो अपने और सैफ के दरमियान तनाव कम करना चाहता था। इस बात से बेखबर कि जिसे वो अपना भाई समझता है वही इसकी ज़िंदगी का सौदा कर चुका है, इसे मारने की साजिश रचा चुका है। इसकी बात पर सैफ लड़खड़ाता हुआ मुड़ा, ये जाहिर करने को कि इसे चक्कर आ रहे हैं। कमरे से बाहर आकर इसके चेहरे से निकाहत के तासरात ख़त्म हुए और शातराना मुस्कुराहट बिखरी। रात 2 बजे का मंजर। चांद की आखिरी तारीखें चल रही थी। रात बिल्कुल तारीख थी। हर तरफ खूब अंधेरा छाया हुआ था। हाथ को हाथ सुझाई ना देता। उस रात के इस पहर हाथ में पकड़ी टॉर्च की रोशनी में खेतों की जानिब जा रहा था, इस बात से अनजान के वहां इसकी मौत का सामान किया जा रहा है। वो मगन सा चलता जा रहा था। जहन में इन तमाम कामों की फहरिस्त घूम रही थी जो इसे सुबह सर अंजाम देने थे। 2 बजे इनकी बारी शुरू होती थी। इससे पहले मीर अब्दुल रहमान की पानी की बारी थी, जो रात के 12 बजे शुरू होकर 2 बजे ख़त्म हो जाती। हाशिम ने 12 बजे पानी का रुख अपने खेतों की जानिब किया और किसी काम से घर चला गया। मौके का फ़ायदा उठाकर सैफ के इस चेले ने, जिसे सैफ ने रकम देकर अपने प्लान में शामिल किया था, पानी का रुख मीर बख्तावर के खेतों की जानिब कर दिया और ख़ुद वहाँ से एक तरफ होकर छुप गया। इत्तफाक ही था कि 1:45 बजे उस खेतों में पहुंचा तो चंद लम्हों बाद हाशिम भी वहीं चला आया कि देर होने पर फिर लड़ाई का खदशा था। उनसे हैरान सा खड़ा था कि वो तो अब आया, तो पानी का रुख इनके खेतों की जानिब किसने किया। हाशिम गुस्से का तेज वाक़या हुआ था।
جب اس نے یہ سب دیکھا تو اسے لگا کہ انس نے جان بوجھ کر جھگڑے کی نیت سے ہی ان کی باری میں پانی کا رخ اپنے کھیتوں کی جانب کیا۔ اس نے تلخی سے وجہ دریافت کی، جس پر انس بھی سیخ پا ہوا اور یوں نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ غصے میں بغیر سوچے سمجھے ہاشم نے گن نکال کر انس پر تان لی۔ انس دم سادے کھڑا تھا کہ وہ نہتا تھا، اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہ رکھتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاشم کو کچھ سمجھا پاتا، کسی اور جانب سے گولی چلائی گئی جو انس کے سینے پر دل کے مقام پر لگی۔ ہاشم بھی ایک دم ہکا بکا سا کھڑا رہ گیا، بے یقینی سے اپنی گن کو دیکھا اور پھر نیچے گرتے انس کو۔ گن پھینک کر وہ حواس باختہ سا تیزی سے انس کی جانب بڑھا۔ سنبھالتے سنبھالتے بھی انس گر گیا۔ اس کا سر ہاشم کی گود میں تھا۔ ہاشم کا لباس بھی خون سے سرخ ہونے لگا۔ ہاشم نے اس کا گال تھپ تھپا کر اسے ہوش میں لانا چاہا، لیکن وہ اپنے حواس کھوتا جا رہا تھا۔ اس کے لب پھڑکنے لگے، شاید کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن زندگی نے مہلت نہ دی اور چند سانسیں لینے کے بعد اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ ہاشم پاگلوں کی طرح اسے بلا رہا تھا، اسے ہلا رہا تھا، لیکن اس کے وجود میں جان ہوتی تو ہی حرکت کر پاتا۔ وہ دشمنوں کا بیٹا تھا، لیکن پھر بھی اس کی ایسی موت پر ہاشم کے آنسو بہہ نکلے۔ اس کی طرف سے مایوس ہو کر ہاشم اٹھا اور جس جانب سے فائر کیا گیا تھا اس طرف بڑھا، لیکن قاتل تو کب کا وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ جب کوئی سراغ نہ مل سکا تو ہاشم نے سائم کو کال کر کے سچویشن بتائی اور بابا کو انفارم کرنے کو کہا۔ دن چڑھے تک دونوں گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ میر ہاشم عبد الرحمان نے میر انس دلاور کا قتل کر دیا۔ معاملہ پنچایت تک پہنچ گیا۔ چند دن بعد سیف نے اپنے اس خاص بندے ایاز کو شاباش دیتے ہوئے مزید پیسے دیے۔ وہ بھی ان کا ملازم ہی تھا، لیکن سیف کے زیادہ قریب تھا۔ پیسے کے لالچ میں قتل کر دیا۔ سیف نے اس کی چھوٹی سی غلطی پر چیخ چیخ کر گھر سر پر اٹھا لیا، دو چار تھپڑ بھی جڑ دیے اور ملازمت سے نکال دیا۔ یہ سب بھی طے شدہ تھا۔ سیف نے اسے گاؤں سے ہی بھیج دیا، شہر میں گھر لے کر دیا تاکہ کوئی اس تک پہنچ نہ سکے۔ یوں خود گھر رہ کر وہ کسی بھی قسم کے شک سے بھی بچ گیا اور انس کا بھی صفایا ہو گیا۔ اب اسے شائنہ تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، بس اسے جا کر بابا کا اعتماد جیتنا تھا اور انہیں ہر حال میں کنوینس کرنا تھا کہ انہیں خون بہا نہیں، بنی میں لڑکی ہی چاہیے۔ مسکرا کر کسی دھن پر سیٹی بجاتا وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ یوسف کو جب ملازمین سے یہ معلوم ہوا کہ انس کے قتل کی رات سیف کی طبیعت خراب تھی، اس وجہ سے اس کی جگہ انس گیا کھیتوں میں، تو وہ الجھ کر رہ گیا۔ کئی بار ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ شاید وہی اپنے بھائی پر بلا وجہ شک کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس قتل میں اس کا ہاتھ نہ ہو سکتا ہے ہاشم نے ہی قتل کیا ہو۔ لیکن شائنہ نے کہا کہ سیف نے اس کے سامنے اپنی زبان سے اقرار کیا کہ یہ سب اسی کی پلاننگ ہی تھی۔ وہ کچھ سمجھ نہ پا رہا تھا کہ آخر کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ۔ ملازمین سے ان دنوں کسی غیر معمولی واقعے کے بارے میں دریافت کرنے پر اسے ایاز کی بابت پتہ چلا کہ ایاز سیف کا خاص بندہ تھا، جو اس کے تمام کالے کارناموں سے بھی واقف تھا۔ اس کی بہت سی غلطیوں پر سیف پردہ ڈال کر اسے حویلی والوں کے عتاب سے بچا لیتا تھا، لیکن قتل کے چند دن بعد ہی ایک غیر معمولی سی غلطی پر سیف نے اسے مارا اور اسے حویلی کی ملازمت سے فارغ کر دیا۔ تب ہی ایاز وہ گاؤں بھی چھوڑ گیا اور شہر شفٹ ہو گیا۔ اس کے ماں باپ اسی گاؤں میں تھے، لیکن اپنے بیوی بچوں کو وہ ساتھ لے آیا۔ یہاں یوسف کا ماتھا ٹھنکا کہ وہ تو اتنے غریب تھے کہ گھر میں فقط دو کچے مکان تھے، انہیں تو کھانے کے لالے پڑے رہتے۔ پھر انس کے قتل کے فوراً بعد اتنی رقم کہاں سے آ گئی اس کے پاس کہ وہ شہر آ گیا؟ ہو سکتا ہے اسی سے اس سب معاملے کا کوئی سراغ مل سکے۔ یہی سوچ کر یوسف نے اس کا پتہ لگانے کی کوشش کی۔ رات کے وقت وہ گاؤں گیا کہ اسی گاؤں میں اس کے گھر والے بھی رہتے تھے، اور فی الحال وہ میر بختاور یا کسی اور کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے رات کی تاریکی میں وہ ایاز کے گھر گیا۔ اس کے ماں باپ سے ایاز کا پتہ پوچھا۔ جب وہ پسو پیش سے کام لینے لگے تو یوسف نے انہیں ڈرا دھمکا کر بالآخر اس کا ایڈریس حاصل کر ہی لیا۔ کمرے میں اندھیرا پھیلا تھا، بس ایک ٹیبل لیمپ کی روشنی تھی جو اس اندھیرے کو نگلنے کی کوشش کر رہی تھی، ورنہ یہاں تو دن رات کی تفریق کرنا بھی مشکل تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو کسی بھی قسم کے ساز و سامان کے بغیر بالکل خالی تھا۔ بس کمرے کے وسط میں ایک کرسی رکھی گئی تھی جس پر کوئی مردانہ وجود جو رسیوں سے جکڑا تھا، نیم بے ہوشی کے عالم میں نڈھال سا وجود۔ اس کے سامنے ایک میز کے اوپر ٹیبل لیمپ رکھا گیا تھا۔ بس یہی کل اثاثہ تھا اس کمرے کا۔ لوک کھلنے کی آواز سنائی دی اور چند لمحوں بعد چرر کی آواز سے دروازہ کھلا۔
कोई मजबूत कदमों से चलता हुआ इस कुर्सी के सामने आ खड़ा हुआ, पैंट की जेबों में हाथ डाले, सुलगती नजरों से कुर्सी पर बंधे वजूद पर नजरें जमाई। चंद लम्हों बाद वो कमरे के एक तारीक कोशे की जानिब बढ़ा। वहां से एक बर्तन में पानी भरकर लाया और लाकर बंदे वजूद पर वो पानी फेंका। बर्तन को एक जानिब रखकर वो इसकी जानिब बढ़ा, बालों से पकड़कर इसका सर ऊंचा किया। तो क्या फैसला किया है अय्यास? सच बताकर अपनी जान बचाओगे या झूठ का सहारा लेकर खुद को मौत के मुंह में धकेलोगे? तल्खी से कहते हुए यूसुफ ने इसके बालों को झटका दिया। वो गिरा हा था। नीम आंखों से यूसुफ का चेहरा देखा, लेकिन लब सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त थे। पिछले 4 दिन से वो यूसुफ की तहवील में था। इसके माँ बाप से इसका एड्रेस लेकर यूसुफ फौरन इस एड्रेस पर पहुंचा कि अगर अय्यास को जरा सी भी भनक पड़ जाती यूसुफ के आने की तो वो कभी भी इसके हाथ ना आता। इसीलिए यूसुफ वक्त ज़ाया किए बगैर इस तक पहुंचा था। इन 4 दिनों में यूसुफ ने हर हरबा आजमा कर देख लिया। भूख, प्यास, तशद्दुद, मारपीट, कुछ भी तो इसे मजबूर ना कर सका था मुंह खोलने पर। और यही बात यूसुफ को तैश दिलाती। कभी वो सोचता कि हो सकता है इसका कोई हाथ ही ना हो इस कत्ल में। शायद वो एक बेगुनाह इंसान पर तशद्दुद कर रहा है। क्या मालूम वो वाकई कुछ ना जानता हो इस बारे में। लेकिन फिर आखिर वो गांव से यूं अचानक शहर क्यों आया? यूसुफ कश्मकश का शिकार होकर रह गया। पानी। अय्याज मुश्किल बोल सका। इसकी बात सुनकर यूसुफ चंद लम्हे तो तंजिया निगाहों से इसे देखता रहा, फिर बाहर चला गया। कुछ देर बाद वापस आया तो हाथ में पानी का गिलास था। सिर्फ 2 घूंट पानी पिलाकर यूसुफ ने गिलास पीछे कर लिया। वो इसे सिर्फ इस हद तक खाना और पानी देता था जिससे वो जिंदा रह सके। अब भी अयाज तरसी हुई निगाहों से टेबल पर पड़े पानी के इस गिलास को देख रहा था। होंठ खुश्क थे, गला सूख कर कांटा हो रहा था, लेकिन वो सच्चाई बताने पर आमादा ना था। कुछ बको, क्या हुआ था कत्ल की उस रात? सब सच सच बता दो, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। यूसुफ धाड़ा, मुझे नहीं पता। निकाहत भरी आवाज में वो फिर झूठ बोल गया। यूसुफ ने गुस्से में आते एक जोरदार ठोकर कुर्सी को रसीद की। कुर्सी के साथ साथ कुर्सी पर बंधा अयाज भी मुंह के बल गिरा। मुंह से कराहें निकलने लगी। यूसुफ ने मजीद 3-4 ठोकरें लगाई। तुम क्या समझते हो यूं जुबान पर ताला लगाए तुम मुझसे सच्चाई छुपा लोगे? मीर यूसुफ हूं मैं, और ये बात लिख कर रख लो। सच्चाई तक पहुंच कर रहूंगा मैं हर हाल में। और अगर इस सब मामले में तुम्हारा कोई हाथ हुआ तो तुम्हारा तो मैं वो हशर करूंगा कि तुम्हारी साथ पुश्ते याद रखेंगी। तलखी से कहता हुआ यूसुफ वहां से चला गया। पीछे अय्यास फिर बेहोशी की हालत में जा रहा था। सैफ ने इसे अपने प्लान में इसलिए शामिल किया था कि जानता था अगर वो पकड़ा भी गया तो किसी कीमत पर जुबान ना खोलेगा और सैफ का नाम कभी ना लेगा। वैसे भी कत्ल जब हाशिम पर साबित हो ही गया था तो किसी का शक इनकी तरफ जा ही नहीं सकता था। इसलिए तो उसने मुतमिन होकर अय्याज को इस गांव से ही रुखसत कर दिया। इन्हें अंदाजा तक ना था कि यूसुफ इस मामले की तहकीक करते हुए इन तक भी पहुंच जाएगा।